جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے زیدی برادران کے خاندان عزیز و اقارب کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورت فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، علماء حق کا، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات میں اضافے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ کل آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کیا، موضوع گفتگو امام زمان اور ہماری ذمہ داریاں، اور اس سلسلے میں تمہیدی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کچھ بنیادی مسائل اور ان کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، وہ ہمارے لیے حل نہ ہو۔ ان بنیادی مسائل میں ایک مسئلہ خود مسئلہ مہدویت ہے۔ مسئلہ مہدویت اصل اور اساس ہے۔ آپ جانتے ہیں عقیدہ مہدویت اور پھر اس عقیدے میں آواز اس سے ڈسٹرب کرتا ہے، میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، آواز ڈسٹرب تو نہیں کر رہی ہے؟ ہاں، تھوڑا سا بولیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ ہاں، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ چونکہ مجھے محسوس ہوا، میں نے اس لیے آپ سے کہا ہے نا، ہاں آپ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ دوبارہ ایکو بند کرتے سادہ رہے تاکہ لوگوں کو سننے والوں کو سمجھ میں آئے۔ ہاں، کیونکہ بات پہنچانا مقصد ہوتا ہے، ورنہ تو ٹائم گزارنا مقصد تھوڑا ہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے گفتگو کی بنیاد اور اساس عقیدہ مہدویت ہے۔ عقیدہ مہدویت کا لفظ کیا کہ عقیدہ مہدویت کا تعلق کسی مسلک سے نہیں، مذہب سے نہیں، خاص فقہ سے نہیں، دین سے ہے۔ یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہم جس دین اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس دین اسلام پر ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ اس وقت تک دنیا کی انتہا نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں ایک ایسی ہستی کی حکومت قائم نہ ہو جائے جو اللہ کے نظام کو ویسے نافذ کرے گی جیسے 1,24,000 انبیاء چاہتے تھے۔ سادہ لفظوں میں یعنی تمام انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ حق جو کہ دین ہے، کلمہ حق کا غلبہ ہو جائے۔ یہی تھا نا، دنیا میں ظلم ختم ہو جائے، ہر انسان کی فطرت کہتی ہے دنیا میں ظلم ختم ہو جائے، دنیا میں لوٹ کسوٹ ختم ہو جائے، دنیا میں فحاشی عیاشی ختم ہو جائے، قتل و غارت ختم ہو جائے، جنگ و جدل ختم ہو جائے۔ بتائیں یہ انسان کی فطری خواہش ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ جتنی جدوجہد کائنات میں ہوئی ہے، کائنات کی ابتدا سے لے کے آج تک، اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ اب قرآن کی چند آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے انبیاء کا بھی یہی مقصد تھا۔ سورہ حدید کی آیت ہے
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد تحقیق ارسلنا، خدا فرما رہا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا، رسولنا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ایک کتاب نازل کی اور ایک میزان، میزان یعنی قانون جو معاشرے میں عدل و انصاف کا سبب بنتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، خدا فرما رہے ہیں ہم نے اپنے رسول بھیجے روشن نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، مَعَهُمْ، ان رسولوں کے ساتھ، کتاب اور میزان۔ کیوں نازل کی؟ کیوں رسول بھیجے؟ کیوں بینات کے ساتھ بھیجے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ انسانوں میں نظام عدل و انصاف کو قائم کرے۔ ہر نبی، ہر رسول کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ظلم و ستم ختم ہو کر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے۔ بولے یہ تھا یا نہیں؟ ہر نبی کا، ہر رسول کا یہی مقصد تھا، اور مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک قریے میں، ایک گاؤں میں، ایک قصبے میں، ایک دیہات میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں، قرۂ ارض کے بر اعظموں میں، ایک بر اعظم میں یہ عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ نہ، ہر رسول کی خواہش تھی کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، جہاں جہاں پر اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں پہ اللہ کا نظام اور نظام عدل نافذ ہو جائے۔ ہر رسول کی خواہش تھی۔ اب آپ سے سوال، آیا 1,24,000 نبی جیسے چاہتے تھے کہ یہ نظام کائنات پوری کائنات میں قائم ہو جائے، ماضی میں قائم ہوا؟ بولے نہیں ہوا۔ اب سوال، اگر ماضی میں نہیں ہوا اور مستقبل یعنی آئندہ بھی نہیں ہوگا تو پھر اللہ نے 1,24,000 رسول بھیجے کیوں تھے؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، جو دوست سمجھ رہے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہر روز کہہ رہا ہوں، عام فہم موضوع نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے، اور آبادی کا بھی اندازہ ہے، حالات کا بھی اندازہ ہے، واقعات کا بھی اندازہ ہے، پتہ ہے اس موضوع سے ہمارا مزاج ملا ہوا بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کا مزاج بنانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، نئی غذا دی جائے تو معدے کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ وہ ہم تھے نا قم میں، ایران میں، تو وہاں زائرین جاتے تھے، تو اکثر زائرین سے جو ملنے والے تھے ملاقات ہو جاتی، تو وہ کہتے تھے سخاوت صاحب آپ کو ملنے کا ایک مقصد ہے، وہ کام ضرور کریں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی مرچوں والا کھانا کھلائیں، جب سے آئے ہیں پھیکے کھانے کھا کھا کے ہمارا تو ذائقہ ہی خراب ہو گیا۔ اب دیکھیں جو غذا ان کے لیے بڑی بہترین ہے، آپ کے لیے بد مزہ ہے، چونکہ دونوں کے معدے الگ ہیں۔ میری بات سمجھے ہے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں جو غذا دے رہا ہوں شاید ابھی معدہ آمادہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ اس امام کا ذکر ہے جس امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا جہالت کی موت مرتا ہے۔ یا بہت شکریہ۔ اس لیے اس کے کچھ لوازمات ہیں اس موضوع کے، وہ بغیر اس کے بغیر موضوع سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے انشاءاللہ سارے پہلو آئیں گے آپ کی خدمت عالیہ میں، سارے پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جتنے اس خمسے میں ممکن ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ روئے زمین پر نظام عدل و قسط و انصاف قائم کریں۔ سب آپ بھی مان رہے ہیں اور ہر مسلمان ماننے پہ مجبور ہے کہ جیسے رسول نبی چاہتے تھے
وہ ویسے نظام قائم نہ کر سکے، تو اگر کر نہیں سکے تو سوال ہے یا اللہ ان نبیوں کو بھیجا کیوں؟ انہیں اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، 950 سال تبلیغ اور بندے 84، 100 سال تبلیغ اور بندے 2۔ اسی طرح نبیوں نے تبلیغ کی، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے کنکر بچھائے، لوگوں نے کانٹے بچھائے، نبیوں نے اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے رشتہ دار، اپنی اولادیں چھوڑنا پڑی، نبیوں کو دوسرے دیشوں میں جانا پڑا، نبیوں پہ ظلم ہوتے رہے، نبیوں کو قتل کیا گیا، ان کے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوتے رہے۔ یہ سب ہوا یا نہیں؟ ماضی میں ہوا۔ تو کیوں ہوا؟ چونکہ ظالم ہمیشہ نبیوں پہ ظلم کرتے رہے۔ یا اللہ تیرے نبی آئے، مظلوم چلے گئے، وہ جیسے چاہتے تھے تیرا نظام ویسے قائم نہ ہو سکا۔ اگر دنیا کی انتہا اسی پر کرنی تھی تو ذرا ہمیں بتا تو صحیح، یہ دنیا بنائی کس کے لیے ہے؟ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا فرعونوں کے لیے، قارونوں کے لیے، شدادوں کے لیے، حمانوں کے لیے، یزیدوں کے لیے، یہ بنی عباس کے لیے، یہ عثمانی دور ان کے لیے، یہ یہود و نصارہ کے لیے، یہ ظالم فاسق فاجر شرابی زانی بادشاہوں اور سیاستدانوں کے لیے، ان کرپٹ لوگوں کے لیے، ان جھوٹوں کے لیے، ان خائنوں کے لیے تو نے دنیا بنائی؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یا اللہ کس کے لیے بنائی؟ یہ کس کے لیے باقی ہے؟ کہا بس جو سارے نبیوں، سارے اماموں، سارے ولیوں، سارے متقی مومنین کی امیدوں کا آخری مرکز بن کے آ رہا ہے، وہی نرجس کا لال ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میری بات توجہ فرمائیے بھائی، سورہ حدید کہہ رہی ہے نبی رسول آئے، نظام قسط و عدل قائم ہو، نہیں ہوا۔ تو اگر نہیں ہوا تو کون کرے گا؟ اب مجھے کہنے دو، جو آدم سے خاتم تک اور خاتم سے 11ویں تک ان کی امامت و نبوت و رسالت کو اس نقطہ عروج تک پہنچائے گا۔ آئے ہائے، وہ آنے والے کا کیا مقام ہے جس کا انتظار صرف تم نہیں کر رہے، جس کا انتظار ان گزرے ہوا کو بھی ہے کہ کب آئے اور نظام عدل و قسط قائم کر کے ہماری محنتوں کو نتیجے تک پہنچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے کل جو آیت پڑھی کہ قرآن ہمارے عقیدے، ہمارے اس نظریے کی تائید کرتا ہے یا تردید؟ آئیں، سورہ توبہ اور سورہ صف دونوں میں یہ آیت ہے، اور دونوں میں ایک ہے آیت نمبر 9 سورہ صف میں، اور سورہ توبہ میں آیت نمبر ہے 33۔ دونوں آیتوں کا لفظ بھی ایک ہے اور معنی بھی ایک ہے۔ خدا فرما رہا ہو والذی، میں وہ ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، والدین الحق، کل یہاں بات ختم کی تھی، اور دین حق کو بھیجا۔ رسول کے ساتھ دین حق آیا۔ بھئی جب دین حق ہے تو دین کا وارث بھی تو حق ہونا چاہیے۔ نہیں توجہ فرما رہے، کوئی مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دین تو حق آیا لیکن جو دین پہنچانے والا تھا وہ حق نہیں تھا؟ بولے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اگر دین حق ہے تو پہنچانے والا بھی حق ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، جب پہنچانے والا حق ہے تو بچانے والا کون ہونا چاہیے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر دین پہنچانے والا حق ہے اور جس دین کو پہنچا رہا ہے وہ حق ہے، تو اس دین کے وارث جو بنیں گے وہ بھی حق ہوں گے، نہ حق نہیں ہوں گے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، وہ کبھی نہ حق کام ہی نہیں کریں گے، دین کے وارث بھی حق ہوں گے۔ میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، آپ تک شاید بات نہیں پہنچ رہی۔ دین حق ہے، پہنچانے والا مصطفیٰ حق، تو جو بچانے والا ہوگا
وہ بھی حق ہونا چاہیے. آؤ ڈھونڈو امت رسول میں حق کون ہے. آئے ہائے وہ امام حق ڈھونڈو جس کے حوالے رسول دین کر کے جائے تاکہ وہ دین حق کی حفاظت ویسے کرے جیسے پہنچانے والے نے کی ہے. آئے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ حق, دین جسے پہنچایا وہ حق, جو کتاب کے ذریعے پہنچایا وہ حق, جس اللہ نے بھیجا وہ حق, تو آپ کے بعد جس کو اس کا وارث بنائیں گے وہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا اس کا بھی مقام بتاؤں, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں علی مال حق, علی مال حق والحق مالی. توجہ, رسول نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے. بس حق علی کے ساتھ ہے. علی بھی یعنی رسول نے بتایا ایک طرفہ نسبت نہیں, توجہ فرمائی آپ نے, ایک طرفہ نسبت نہیں, دونوں طرفہ ہے. نہیں, دونوں طرفہ نسبت کا کیا معنی؟ آپ میں سے ہر کوئی, ہر مسلمان, اب بات وسیع تناظر, ہر مسلمان کہہ رہے میں حق کے ساتھ ہوں. کوئی یہ دعویٰ بھی تو کرے حق میرے ساتھ ہے. نہیں, توجہ فرما رہے ہیں. سرکار نے کہا علی کی حق سے نسبت ایک طرفہ نہیں. مت سمجھنا کہ علی حق کے ساتھ ہے عام لوگوں کی طرح, نہ, حق بھی علی کے ساتھ ہے. نہیں, توجہ فرما رہے, فرمایا جیسے علی حق کو نہیں چھوڑتا ویسے حق علی کو نہیں چھوڑتا. اسے میری خطابت نہ سمجھنا. حدیث آگے بڑھی, سرکار نے فرمایا حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. بس نہ, دست دعا بلند کیا, اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, یا اللہ حق کو ادھر پھیر, یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں. امت میں اور علی میں فرق سمجھ میں نہ آیا. پوری امت ڈھونڈتی ہے حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے. ہر کوئی اس تلاش میں ہے حق ملے اور حق اس تلاش میں علی ملے. نہیں, سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے؟ کیوں بتایا, کیوں فرمایا؟ تاکہ میری اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے. کیسے؟ سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے, میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے. کیوں؟ کہا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی نہ حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور تم اسے ہی حق سمجھ لو. نہیں, توجہ فرما رہے ہیں. ہمیشہ باطل کو لوگ مانتے ہی تب ہیں جب وہ حق کی جگہ پہ بیٹھے. آپ بات توجہ نہیں فرما رہے. لوگ باطل کو مانتے ہی تب ہیں جب حق کی جگہ پہ بٹھایا جائے یا حق کا لباس پہنایا جائے. ورنہ لوگوں کو اگر پتا چل جائے یہ باطل ہے کبھی نہیں مانیں گے. ایسا ہی ہے نا, باطل اپنے آپ کو منوانے کے لیے حق کا سہارا لیتا ہے. اگر بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئے, وہ اگر بت بنا کے مشرکین گھروں میں رکھ دیتے تو کوئی دھوکے میں نہ آتا. کعبے میں رکھے نا, کیوں رکھے؟ چونکہ کعبہ عین حق ہے. کعبے میں رکھنے کا مقصد یہ تھا دوسرے مان جائیں. اب لوگوں کو کیا پتا, عوام کی ذہن تو عوامانہ ہوتا ہے نا. لوگ سمجھتے رہے اس لیے یہ بت مقدس ہیں کہ مقدس جگہ پہ ہیں. نہیں, توجہ فرما رہے. میں جہاں بات کر رہا ہوں آپ نہیں پہنچ رہے. بھئی کبھی مقدس جگہ پر کوئی ہو تو اسے مقدس نہ سمجھنا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے ہیں. کبھی کوئی مقدس جگہ پر باطل ہو تو مقدس نہ سمجھنا. کعبے میں بھی بت آ کے کعبے میں بھی آ کے بت رہے, کعبے نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. بت ہے,
فرمائے. بہت شکر گزار. جن تک بات پہنچی ہے ذرا توجہ فرماؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ باطل حق کی جگہ پر بھی بیٹھ جائے تو باطل ہے. مقدس جگہ پر جانے سے باطل کبھی حق نہیں ہوتا. توجہ. چونکہ کعبے میں لا کے رکھے گئے باطل تھے نا, اور علی جہاں ہوگا حق ہوگا, باطل رہے گا ہی نہیں. توجہ فرمائے. اسی لیے رسول نے علی کو بلایا کہ تو بتوں کو نکال. کہا باطل باطل کو نہیں نکالتا, حق باطل کو نکالتا. میری بات توجہ فرمائیے. اللہم محمد وآل محمد وعجل. بہت شکریہ, آپ متوجہ ہیں, مجھے اس بات کی خوشی ہے. اب بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ سرکار نے میری اور آپ کی مشکل آسان کیا. توجہ فرمائیں. میں بات کو اس تاریخ کے آئینے میں بیان نہیں کیا کرتا, آگے لے کے چلتا ہوں. سرکار نے فرمایا حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. آگے دستے دعا بلند کر کے دعائیہ انداز میں کہا اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے. کیوں؟ کہا تاکہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے. میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے, میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. کہا جہاں علی ہوں گے کچھ نہ ہو حق ہوگا, اور جہاں علی نہیں ہوں گے سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا. نہیں, آپ تک بات پہنچ نہیں رہی, اس لیے کہہ رہا ہوں. میرے رسول نے کہا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں. تو رسول نے بتایا دو چیزیں ہوتی ہیں, دو, ایک ترازو ایک جنس. کس کو تولتے ہو؟ جنس کو. ترازو کو تو نہیں نہ تولتے, ترازو کے ساتھ تولتے ہو, جنس کو تولتے ہو. رسول نے بتایا علی امت میں کیا ہے. کہا علی امت میں جنس نہیں ترازو ہے. نہیں یار توجہ نہیں فرما رہے. کہا علی کو نہ تولنا, علی ترازو حق ہے, سب کو علی سے تولنا. علی کو نہ تولنا, سب کو علی سے تولنا. علی ہے ترازو حق. اب صرف علی ترازو حق ہے نا, علی باعنوان وسیع رسول ترازو حق ہے. کہا یہ 12 کے 12 ترازو حق ہے. اب قیامت تک جسے تولنا ان سے تولنا. جو ان کے ساتھ نظر آئے اسے رضی اللہ کہنا, جو ان کے خلاف نظر آئے لعنت اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. قرآن ہر حلالی کی پہچان نعرہ حلالی. میرے شیعہ سنی بھائیو, یہ میرے رسول کا فرمان ہے. میرے رسول نے فرمایا حق ادھر جائے گا جدھر علی جائیں گے, حق ادھر جائے گا جدھر علی جائیں گے. وَالدِّينِ الْحَقِّ. اللہ نے کہا میں نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ. اب یہ لفظ ذہن میرے, دین حق, دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ یہ دین حق ہر دین پہ غالب آئے. حق کے مقابلے پہ باطل ہے نا, تو رسول نے, اللہ نے قرآن میں بتایا ہے یہ دین حق ہر دین پہ غالب آئے گا. تو جن دوسرے دینوں پہ غالب آئے گا وہ بھی تو دین ہوں گے نا. نہیں توجہ فرمائیے. اللہ دین کل, ہر دین پہ یہ دین حق غالب آئے گا. تو باطل دین بھی تو دنیا میں ہے نا, دین حق بھی ہے. اللہ نے کہا غالب آئے گا دین حق, دین حق. اور آخری ٹکڑا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ کہتے ہیں اگرچہ مشرکوں کو یہ پسند نہیں کہ یہ دین حق غالب آئے, بس ایک بات ثابت ہو گئی کہ جس دین سے مشرکین ہمیشہ ناخوش رہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں.
بس ایک بات ثابت ہو گئی، جس دین سے مشرکین ہمیشہ نہ خوش رہے سمجھ لینا وہ دین حق ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ، میں جہاں بات کر رہا ہوں نہیں ابھی پہنچ رہے۔ جس دین سے مشرکین نہ خوش نظر آئیں نہ امید نظر آئیں سمجھ لینا وہ دین حق ہے۔ جس سے امیدوار نظر آئیں، جس کو پروموٹ کرتے نظر آئیں، جس کے ساتھ ان کی ہماہنگی نظر آئے سمجھ لینا دین باطل ہے۔ نہیں آگے بڑھتا ہوں سورہ نور آیہ نمبر 55، سورہ نور آیہ نمبر 55، کیا خوبصورت آیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ کہتا ہے یہ دین حق ہر دین پہ غالب آئے گا۔ تو ماضی میں غالب آیا؟ بولے نہیں آیا۔ اب اگر ماضی میں غالب نہیں آیا اور آئندہ بھی نہیں آئے گا تو قرآن کی آیت کا کیا بنے گا؟ یہ روایت نہیں کہ کہو کہ لوگوں نے بنا لی، یہ آیت ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، دونوں جگہ ایک الفاظ۔ اللہ نے دو جگہ ایک آیت کا تکرار کر کے سمجھایا کہ دین حق غالب آئے گا۔ ہمارا سوال یہ ہے پہلے تو غالب نہیں آیا، اگر آئندہ بھی نہیں آئے گا تو پھر قرآن کی آیت کیوں اللہ نے اتاری اور 2 دفعہ اتاری؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اگر کسی کا قرآن کی حقانیت پہ سچائی پہ ایمان ہے تو اسے یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو آ کر دین حق کو غالب کرے گی۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو متوجہ جو کر رہا ہوں یہ آیات قرآنی اور ترجمہ ہے، صرف تشریح نہ بھی کرو، ترجمہ بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق کون ہے۔ دوسری آیت سورہ نور آیہ نمبر 55، انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے، آیات کے بعد روایات اور پھر آپ تک گفتگو کا نتیجہ دینا ہے اور آپ نے انشاءاللہ اسی جذبے اور بلبلے سے میرے ساتھ رہنا ہے۔ سورہ نور آیہ نمبر 55 خدا فرما رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وعد اللہ کا یہ وعدہ ہے، منکم تم میں سے، کن سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، انہیں خلیفہ بنائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ان اہل ایمان اور عمل صالح جن کے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں انہیں خلیفہ بناؤں گا، کس کا؟ ایک دیہات کا، مدینے کا، مکے کا، عرب کا نہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری زمین کی خلافت دوں گا۔ سورہ نور آیہ نمبر 55، سورہ نور آیہ نمبر 55، وعدہ کرنے والا ہے خدا۔ توجہ، تھوڑے سے 2 جملے مشکل ہیں لیکن میرے ساتھ ہونا۔ وعد اللہ الذین آمنوا اہل ایمان سے وعدہ، وعملوا الصالحات اور جو عمل صالح کرتے رہے۔ ہر اہل ایمان سے وعدہ نہیں، ہر عمل صالح کرنے والے سے وعدہ نہیں، ان ایمان والوں سے وعدہ ہے جن کا ایمان بھی کامل ہے اور جن کا عمل بھی کامل ہے۔ ہمارا ایمان بھی درجے میں کامل نہیں، ہمارا عمل صالح بھی کامل نہیں۔ وہ ہستی جس کا ایمان اور عمل دونوں کامل ہوں اسے معصوم کہتے ہیں۔ جس کے نہ عمل میں نقص ہوتا ہے نہ ایمان میں نقص ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ جن کا ایمان بھی کامل عمل بھی کامل۔ کیا وعدہ ہے؟ انہیں پوری روئے زمین کی خلافت دے گا۔ میں بار بار لفظ دے گا میں اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہوں چونکہ یہ آیت ہے، روایت نہیں، جا کے ترجمہ پڑھ لینا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ پوری روئے زمین کی خلافت ان کو دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس 2 باتیں ثابت ہو گئی، ایک اللہ کا وعدہ ہے، دوسرا اللہ دے گا۔
بس جنہیں اللہ دے گا تو اللہ بنائے گا نا. توجہ فرما رہے ہیں. جب اللہ خلافت دے گا تو بنائے گا بھی اللہ. بس پہلی بات ثابت ہو گئی اللہ کے بنائے اور ہیں، دنیا کے بنائے اور ہیں. اللہ کا یہ وعدہ ہے میں بناؤں گا اور پوری روئے زمین کا بناؤں گا. وہ ایک جگہ بیٹھ کے خود نہیں بنے گے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری روئے زمین کی خلافت دوں گا. توجہ، اللہ نے کہا کسی کو شک نہ رہ جائے کہ میں بناؤں گا اس کا معنی کیا ہے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. ہائے ہائے. سورہ نور آیہ نمبر 55 اللہ کہہ رہا ہے میں ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. یا اللہ تو نے پہلے کب بنایا؟ کہا بھی کائنات میں تم تو آئے بھی نہیں تھے اور میں فرشتوں کی محفل میں اعلان کر رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا میں بنا رہا ہوں. اللہ نے کہا معصوم فرشتوں سن لو، میں تمہارے ذریعے قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو سنا رہا ہوں کہ جب خلیفہ بنانے کا حق تم معصوم فرشتوں کو نہ ملا. بات توجہ فرما رہے ہیں، بات توجہ فرما رہے ہیں. پڑھے لکھے دوستوں سے مخاطب، پڑھے لکھے دوستوں سے مخاطب. کما استخلف الذین من قبل، ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. یاد رہا توجہ فرمانا. اللہ نے فرشتوں کی محفل میں کیا کہا؟ میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں. میں فرشتوں نے کہا اسے بنا رہا ہے جو فساد کرے گا. کہا نا ہمیں بنا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. ہمیں بنا، یہ نہیں کہا ہم ہیں، ہمیں تو بنا. اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بس اللہ نے یہ کہہ کے انہیں چپ کرا دیا. تو کیوں چپ ہو گئے؟ وہ جانتے تھے، وہ واقعاً ہم سے زیادہ جانتا ہے. نہیں یار توجہ نہیں فرمائی. معصوم فرشتوں نے بتایا کہ جو علم رکھتا ہے وہی عالم کی پہچان رکھتا ہے. انہوں نے اللہ سے تکرار نہیں کیا یا اللہ یہ کیا جواب، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انہیں معلوم ہے جو اللہ جانتا ہے واقعاً ہم نہیں جانتے. خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. اللہ نے کہا میں بنا رہا ہوں. توجہ، اب اللہ نے کہا میں ظلم نہیں کرتا، میں تمہیں قائل کروں گا. جسے بنایا وہ کیسا ہے؟ اب قرآن ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَأَنْبِئُونِي. اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا. کس نے دیا؟ بولے اللہ نے. بس پتا چلا اللہ کا بنایا وہی ہوگا جو اللہ سے علم لے کے آئے، آ کے نہ لے. تھوڑی باتیں مشکل ہے یار، میرے ساتھ تو بولتے رہے. علم آدم، میں نے آدم کو دیا. توجہ، ایک ہوتا ہے معلم، ایک ہوتا ہے متعلم. معلم اسے کہتے ہیں جو علم دے، متعلم اسے کہتے ہیں جو لے. آپ کی زبان میں ایک استاد ایک شاگرد. اللہ نے کہا میں نے دیا، تو آدم کا استاد کون؟ اللہ، اور شاگرد آدم. آدم شاگرد ہے نا. اب اس شاگرد الہی کا مقام دیکھو. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آؤ یہ اسماء ان پہ نام فٹ کر دو. نہ کر سکے نا. کوئی ایسے صاحب نام تھے جن پہ ناموں کو منتبہ کرنا تھا، اور ان ناموں میں اور صاحب نام میں ایک مطابقت تھی. چونکہ نام رکھنے والا خدا تھا، بندے نہیں تھے. اب وہ انشاءاللہ پھر تفصیل بیان کروں گا، اسی خمسے میں آئے گی. لیکن نہ دے سکے جواب تو بتائیں آدم کا علم بلند ہے یا فرشتوں کا؟ بولے آدم کا. بس پتا چلا خلیفت اللہ وہ ہوتا ہے جو فرشتوں سے بالا تر ہو.
نہیں توجہ فرمائی. جو شاگرد صرف خدا کا ہے باقی سب اس کے مقابلے پہ آئیں تو وہ ان سے بلند نظر آئے. اللہ کا بنایا وہ ہوتا ہے جو کبھی لوگوں کے سامنے اظہار جہالت نہ کرے. اب میرے پاس یار باتیں وہ چٹپٹی ہیں نہیں، معذرت چاہتا ہوں. میں تو تاریخ کے آئینے میں باتیں وہ کروں گا جس کا کوئی معیار ہو تاکہ شیعہ سنی بھائی سننے آتے ہیں ان تک بات پہنچے. مجھے بتائیں وہ فرشتوں کے مقابلے پہ آدم کا علم بلند، تو جس نے علم دیا وہ ہے اللہ، اور فرشتے اس کا مقابلہ نہ کر سکے. آدم کا مقام جتنا بلند ہو مجھے بتاؤ مصطفیٰ سے بلند ہے یا کم ہے؟ بولے کم ہے. تو ان فرشتوں میں جبرائیل تھا یا نہیں؟ جو آدم کے مقابلے پہ آئے ان میں جبرائیل تھے نا. تو جو جبرائیل آدم کی برابری نہ کر سکے، نہیں توجہ فرمائی، وہ اس کی برابری کیسے کرے گا جو آدم کا بھی نبی بن گیا؟ توجہ فرما رہے ہیں. وہ آدم اللہ صلی علی محمد وآل محمد. آپ چونکہ میرے ساتھ ہیں اس لیے مقام علم بھی ساتھ بیان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا. آدم فرشتوں کے مقابلے پہ آئے تو فرشتے مان گئے، کہنے لگے تو بہتر جانتا ہے، جسے تو نے علم دیا اس میں صلاحیت ہے، خلافت کی صلاحیت ہے. تو اللہ نے بنایا اور جسے بنایا اسے علم بھی دیا، اور اللہ کہتا ہے ایسے ہی بناؤں گا. بات نہیں یار سمجھ رہے؟ اللہ کہتا ہے میں وعدہ ہے میرا کہ روئے زمین کی جو پوری زمین کا خلیفہ بنے گا وہ آدم سے کم نہیں ہوگا، آئے ہائے آدم سے بلند ہوگا. اب جو اللہ کا بنایا ہوگا وہ منبر پہ آئے گا تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے بہتر تو تم جانتے ہو. وہ منبر پہ آتے ہی کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھتے تم جاؤ، کبھی میری زبان سے نہیں سنو گے مجھے اس کا جواب نہیں آتا. میری بات توجہ فرمائیے. بہت شکریہ. مالک کائنات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ بات کا میرا انداز ذرا اپنا ہے اس لیے وہ آپ متوجہ ہیں، مجھے زیادہ خوشی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کرنے والا وہ، اور وعدہ ہے پوری زمین کا خلیفہ بناؤں گا. کما استخلف الذین من قبلہم، ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. اللہ نے کہا کوئی نئی روش نہیں آئے گی، نیا طریقہ نہیں اپناؤں گا، ویسے ہی بناؤں گا جیسے آدم کو بنایا ویسے ہی بناؤں گا. اب جنہیں بناؤں گا ان کے ساتھ ہوگا کیا جو پہلے نہیں ہوا؟ توجہ. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ نے کہا جنہیں میں روئے زمین کا خلیفہ بناؤں گا ان سے دین کو عزت ملے گی. تمکین کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا، تمکن سے تمکین مضبوط ہونا. توجہ، جو جملہ کہہ رہا ہوں پھر پڑھے لکھے دوست ان کی تاریخ پہ نظر ہے. اللہ کہتا ہے جنہیں میں خلیفے بناؤں گا وہ زمین پر میرے دین کو مضبوط کریں گے، کمزور نہیں. دین کی مضبوطی کیا ہے کہ دین میں کسی کی مرضی شامل نہیں ہونے دیں گے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسا دین ہے ویسا مضبوط کریں گے، بچائیں گے لوگوں کی مرضیوں سے. بس بھائی ہم اللہ کا بنایا اسے ہی مانیں گے جو اللہ کے احکام میں اپنی مرضی بھی شامل نہ کریں. نہیں توجہ فرمائی؟ جو دین میں اپنی مرضی شامل کرے کبھی بھی کہیں بھی دین سے کچھ نکالے یا دین میں کچھ ڈالے، کوئی شے جو دین میں تھی حلال محمد تھا حرام کر دے، اذان مصطفیٰ تھی وہ کم کر دے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ اذان میں سرکار نے جو کہا اسے نکال دے اور جو نہیں کہا اسے ڈال دے.
میری بات نہیں پہنچ رہی ہے. کچھ اپنی مرضی سے نکالے یا اپنی مرضی سے دین میں ڈالے. یہ اپنی مرضی سے دین میں ڈالنے والا اور نکالنے والا یہ دنیا کا بنایا ہے, اللہ کا نہیں ہے. میری بات توجہ فرمائی ہے. چونکہ اللہ کا بنایا وہ ہے جس سے دین کو عزت ملے, دین کو تمکین ملے. توجہ, آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور یہیں پر گفتگو روک رہا ہوں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ کہتا ہے یہ جنہیں خلیفہ بناؤں گا یہ پوری روئے زمین پر دین کو مضبوط کریں گے, نافذ کریں گے, محفوظ کریں گے. کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ اس دین کو مضبوط کریں گے جس دین سے میں راضی ہو چکا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اللہ کہتا ہے ہر دین کو یہ مضبوط نہیں بنائیں گے, میرے خلیفے اس دین کو مضبوط کریں گے جو میرے بنائے ہیں. کس دین کو؟ الذی ارتضیٰ لہم, جس دین سے میں پہلے راضی ہو چکا. یا اللہ وہ کون سا دین ہے جس سے تو راضی ہے؟ اللہ نے کہا قرآن نہیں پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت. اللہ نے کہا میں اس دین سے راضی ہوں جس کی ابتدا ذوالعشیرہ ہے اور جس کی تکمیل کا نام غدیر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. میں کس دین سے راضی ہوں؟ اس دین سے راضی ہوں جو غدیر میں پائے تکمیل تک پہنچا. غدیر یعنی وہ جگہ جہاں اللہ کا مورد رضایت دین بنا. ورضیتو, میں راضی ہو گیا. لکم, اے میرا حبیب تیری امت کے لیے. الاسلام, اسلام سے راضی ہو گیا. دیناً, بعنوان دین. بس اللہ اس دین سے راضی ہے جس دین کو غدیر میں پائے تکمیل تک پہنچایا. تو غدیر میں کون سی شے آئی جس کی وجہ سے وہ راضی ہو گیا؟ اب یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے جو شیعہ ہو اور پتا نہ ہو کہ دین میں رسالت کے ساتھ ساتھ جب امامت آئی, نبوت کے ساتھ ساتھ جب ولایت آئی, تو اللہ نے کہا اب دین سے راضی ہو گیا. کیوں راضی ہو گیا؟ ولایت اور امامت کی وجہ سے. کیوں راضی ہو گیا؟ اللہ نے کہا سارے نبیوں نے اس دین کو پہنچانے کے لیے جو زحمتیں کی, اگر مصطفیٰ چلا جاتا اور دین کا وارث بنا کے نہ جاتا, لوگ دین میں مرضیاں شامل کر لیتے. اللہ نے کہا میں نے لوگوں کی مرضیوں سے, لوگوں کی دسترس سے دین کو بچانے کے لیے 12 کے حوالے کر دیا. بابا سے بلند صلوات. میں نے لوگوں کی دسترس سے بچانے کے لیے دین کو ان کے حوالے کیا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ کل روایات پڑھوں گا کہ ولایت تحفظ دین ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. ولایت نگہبانی دین کا نام ہے. نہیں, ایک جملہ اور کہوں, کسی شیطان جن و انس کی مرضی دین میں نہ آنے پائے. اللہ نے دین کے گرد جو حصار کھینچا ہے اس حصار کا نام ولایت ہے. علی علی یا توجہ فرما رہے ہیں. ولایت تحفظ دین کا نام ہے, حفاظت دین کا نام ہے, ترویج دین کا نام ہے, تنفیذ دین کا نام ہے, روح دین کا نام ہے. دین سے ولایت نکالو تو ایسے ہی ہے جیسے جسم سے روح نکالو. نہیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی, توجہ. بندہ تھا, ڈر رہے تھے.
فلاں ہے ڈرو بھائی اس سے ڈرو، وہ فلاں وزیر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں بولیں گے۔ ابھی پتا چلا خبر آ گئی وہ مر گیا، خبر آ گئی مر گیا، کل پرسوں ترسوں 10 دن کے بعد لوگوں نے جو اس نے ظلم کیے تھے اس کے خلاف بولنے لگے نا بھائی، وہ جس سے ڈر رہے تھے 10 دن بعد اس کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ رہا نہیں، اب جسم تو اس کا رہ گیا، جس کو دفن کیا وہ تو جسم تھا، اب جسم مردہ پڑا ہو تو کوئی ڈرتا ہے؟ بولے زندہ سے ڈرتا ہے نا۔ اور روح دین ہے ولایت۔ میں عوامی باتیں نہیں کر رہا، وہ عوامی ولایت اور ہے، وہ قرآنی ولایت اور ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، وہ منبر کی ولایت اور ہے، غدیر کی ولایت اور ہے۔ میری بات توجہ فرمانا، میں جو وضاحت کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے ولایت کا وہ کنسپٹ دوں گا جو رسالت مآب نے غدیر میں دیا اور جو 12واں لے کے آ رہا ہے۔ وہ 12واں بھی غدیر کا وارث ہے، غدیر کا، کوئی نئی ولایت لے کے وہ غدیر کا وارث ہے، لیکن بتاؤں گا، توجہ فرمائیں۔ آج جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، ولایت روح دین ہے، ولایت روح دین ہے، یہ جملہ لے لو، ولایت روح دین ہے۔ بس جب روح جسم سے نکلے تو جسم مردہ ہو جائے تو دفن کر دو، کسی قابل نہیں۔ بس پتا چلا اگر دین سے ولایت نکل جائے تو دین پہ روح، یعنی مردہ دین ہے ولایت کے بغیر۔ اب پتا چلا کہ مردے سے کوئی نہیں ڈرتا، نہیں توجہ فرمائی، زیرو جتنے بھی مل جائیں زیرو رہتے ہیں، اور اگر زیرو سے پہلے ایک لگا دو، میری بات نہیں پہنچی، تو وہی عدد بن جاتا ہے۔ بس سنو، دین زیرو ہے، اگر اس سے پہلے ولایت کا ایک نہ لگا، میری بات نہیں پہنچ رہی۔ اسی لیے ہر عمل قبول ہے جب ولایت کے سائے میں ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، وہ دین دشمن کو ڈراتا ہے جس دین میں ولایت ہے۔ دشمن مردہ دین سے نہیں ڈرتا، مردہ دین کو پروموٹ کرتا ہے۔ میں پیغام دے رہا ہوں، دشمن مردہ دین کو پروموٹ کرتا ہے، زندہ دین سے ڈرتا ہے۔ آج دیکھ لو وہ کن سے ڈر رہا ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، وہ کن سے ڈر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں سب حج پہ آئیں، سب آئیں، یہ نہ آئیں جو ولایت کے سائے میں حج کر رہے ہیں۔ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہیں سب آئیں، سب آئیں، یہ نہ آئیں جو ولایت کے سائے میں حج کر رہے ہیں۔ بھائی وہ جہاں جاتے ہیں وہ اس دین کو پروموٹ کرتے ہیں جس میں ولایت نہیں۔ آج اگر کوئی دین دنیا میں رہبری کر رہا ہے تو ولایت والا، چونکہ زندہ دین دنیا کو کچھ دیتا ہے، مردہ کچھ نہیں دیتا۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی ولایت کو آفاقی پیغام سمجھو، ولایت کو آفاقی سمجھو، میری بات سننا اور دل و دماغ میں جگہ دینا، تعصب سے نہ سننا، کھلے دل سے سننا۔ یاد رکھو، ولایت محدود نہ کرو، ہر شے محدود ہے، ولایت محدود نہیں۔ بات نہیں پہنچی ہے، بات نہیں پہنچی ہے۔ ولایت پورے دین پہ محیط ہے، ولایت کے سائے میں دین ہے۔ ولایت کو ایک خاص جگہ پہ محدود نہ کرو۔ رسول نے جو غدیر میں ولایت دی اس میں دین ہے، یعنی حفاظت دین ہے، یعنی بتایا کہ اب جو علی اور اولاد علی سے دین لوگے وہ زندہ ہوگا، جو ان سے ہٹ کے لوگے وہ مردہ ہوگا۔ میری بات توجہ فرمائیے۔ یا شاباش شاباش، توجہ فرما رہے ہیں۔ ولایت روح تھی، ولایت اساس تھی، ولایت بنیاد تھی، ولایت تکمیل دین، ولایت تنفیذ دین، ولایت ترویج دین، ولایت چہرہ دین۔
ولایت نہ ہو، ولایت نکال دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، ولایت نکالو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کربلا ہوتی ہے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے منہ موڑو تو دنیا کے ہر نظام کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ خدا کی قسم، جو علی کے سامنے جھکے کسی کے سامنے نہیں جھکے، اور جو علی کے سامنے نہیں جھکے وہ ہر در پہ جھک رہے ہیں، ہر در پہ جھک رہے ہیں۔ جو علی کے در پہ جھکے وہ سر بلند ہے، اور جو علی کے در سے ہٹے وہ سر بلند ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ سر بلند کرنا کربلائیوں کا کام ہے۔ یہ سر کٹ سکتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ یا اس دور کا حسین یہ بتا رہا تھا، یا حسین کی نسل میں حسینی بتا رہے ہیں۔ وہ حسینی لبنان میں ہوں، سر کٹا رہے ہیں، زینب کے روزے کی طرف کسی کو آنے نہیں دے رہے۔ ہمارا سلام ان ولائیوں پر، ان مولائیوں پر، جن کے چہروں کو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کیا کہتی ہے؟ آتی ہے، کل میرے پاس ویڈیو ہے، جس دوست کو چاہیے لے لے مجھ سے۔ ماں آتی ہے جنازے پہ، بیٹے کے جنازے پہ، اتنا خوبصورت بیٹا اور شادی بھی نہیں ہوئی، 18 سے 20 سال کے درمیان۔ ماں آتی ہے کہاں؟ گھر میں نہیں، امام بارگاہ میں، اور وہیں جنازہ رکھا ہے۔ کہتی ہے بیٹا تیرا جنازہ گھر لے کے نہیں جاؤں گا چونکہ تیری وصیت تھی۔ دوسرا، بیٹا تیری دوسری وصیت یہ تھی کہ ماں مجھے رونا نہیں، اگر رونا آئے تو گھر میں زینب کے نام پہ مجلس برپا کرنا۔ میں بی بی کے حرم کو بچانے گیا، رونا نہیں، تمہارے لیے میرا شہید ہونا مصیبت نہیں نعمت ہے، یہ عیب نہیں اعزاز ہے۔ اور میرے دوستو سنو، یہ ہے کربلا کا وہ رخ جو دنیا کو خوف زدہ کیے ہوئے، یہ کربلا ہے، یہ ولایت ہے کہ اللہ کے نظام میں آ کے دنیا کے ہر نظام سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور یہی حسین نے کربلا میں بتایا، یہی 12واں انتظار میں ہے۔ 12واں جن کے انتظار میں ہے وہ کربلائی ہے، اسے لشکر کربلا چاہیے، اسے کربلائی چاہیے جو 70 دفعہ بھی قتل ہوں تو امام وقت کو چھوڑ کے نہ جائے۔ میری باتیں توجہ فرما رہے ہیں۔ ایسی مائیں ہمارا سلام۔ آج کروڑوں زیارت حسین پہ جا رہے ہیں، یار دل میں سوچنا کن کی وجہ سے اتنے سکون سے جا رہے ہیں؟ یہ ان بیٹوں کی وجہ سے جنہوں نے پرواہ نہ کی زندگی کی۔ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے حسین و جمیل بیٹے بھیج دیے، اور بھیجنے کے بعد لاش پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے بیٹا تجھے نہیں روؤں گی تو اکبر کو رو۔ ہمارا سلام ہو شہید محسن حججی کی اس زوجہ کو کہ 3 سال ٹوٹل یا 5 سال شادی کو، 4 سال کا یا 2 سال کا بیٹا ہے، ابھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، 2 سال کا اگر بچہ ہو، 3 سال شادی کو، جوان حسین زوجہ، ٹی وی پہ آ چکا، سب ویڈیو چل گئی۔ شہید محسن حججی اٹھتا ہے ایران سے اور ماں باپ سے اجازت لے کے چلا جاتا ہے، اور ماں سے وصیت جب لکھتا ہے تو وصیت میں لکھتا ہے اے مولا حسین، میں اپنی قربانی قبول تب سمجھوں گا جب میرا جسم سے میرا سر جدا ہو جائے۔ اور ہاں جاتا ہے لڑنے، دشمن پکڑتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ آئے زوجہ اس منظر کو دیکھتی ہے، ٹی وی پہ آتی ہے، کہتی ہے میں دشمن کو پیغام دے رہی ہوں، میں روؤں گی نہیں، میں نے کربلا سے درس استقامت لیا، میں کوئی کمزور ماں نہیں ہوں، میں کمزور بیوی نہیں ہوں۔ ماں، بیوی، باپ تینوں نہیں روتے، تینوں نہیں روتے۔ اب روزہ زینب اور روزہ امام حسین پہ گئے، شہید محسن حججی کی زوجہ اور ماں اور اس کا باپ گیا، اس کے باپ سے دوبارہ انٹرویو لیا ہے، ایرانی ٹی وی پہ چلا کہ آپ روئے نہیں تھے بیٹے پہ، کب روئے ہیں؟ کہا جب حسین کی زری پہ نظر پڑی۔
میں نے کہا مولا حسین میرا ایک بیٹا گیا تو میرے دل پہ جو گزری مجھے پتا چل گیا، کربلا میں تو اکبر و قاسم و محمد کو۔ آؤ دوستو آؤ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ، معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں، کسی کو میری بات بری لگی ہو، خاص تناظر میں بات نہیں کی، آپ کا درد ہے اس لیے کی ہے، آپ میرے اپنے ہیں اور میں آپ کا اپنا۔ توجہ فرمانا، میری بات پہ توجہ فرمانا۔ سلام کربلا والوں پہ، یہ 72 سر کٹے ضرور، جھکے نہیں، اور ان سروں نے کروڑوں سر پیدا کر۔ ہاں انشاءاللہ آخری مجلس میں جو امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام زمان کے حوالے سے پڑھوں گا، اس میں سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت بتاؤں گا، لیکن آج مصائب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں کہاں سے اور کون سی مصیبت بیان ہے۔ دوستو دل چاہتا ہے کہ دو بہن بھائی کی ایک ایک مصیبت بیان ہے۔ کون؟ کربلا میں آئی تو شریکت الحسین بن کر، حسین اکبر کو بھیج رہا ہے تو زینب تیار کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ قاسم گیا تو زینب نے استقبال کیا، اور محمد کو بھیجا تو گریہ نہیں کیا۔ عباس گئے، حسین نے کہا میرا زور کمر ٹوٹ گیا، بہن نے کہا تو آ جا، تیرا زور کمر اب زینب بن جائے۔ مجھے کہنے دو مولا حسین میری رہنمائی فرمائیں، آپ میرے دل کے حال کو جانتے ہیں، میرا امام ہے۔ مولا کسی گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو، انہیں تو نماز یاد نہیں رہتی، حسین یہ تیری عظمت ہے کہ تو اکبر جیسا، قاسم جیسا، انہوں محمد جیسے، عباس جیسے دے کر بھی سر سجدے میں جھکا رہا۔ تو مجھے کہنے دو جنہیں مصیبتیں خدا سے دور کریں وہ اور ہیں، جو مصیبتوں میں اسے پکارے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب زینب حسین کا بتاؤں، علامہ اقبال نے کیا خوبصورت جملہ کہا، حدیث عشق دو باباز کربلا و دمشق، حدیث عشق دو باباز کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ کہتے ہیں حدیث عشق کے دو باب ہیں اور یہ مکمل نہیں ہوتی اللہ سے محبت کی، یہ کتاب ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک دونوں بابوں کے پیچھے نہ چلو۔ ایک حسین نے لکھا ہے کربلا کے صحرا میں، اور ایک زینب نے لکھا ہے شام کے بازاروں۔ ماہ سفر آ گیا، زینب حسین بن کر کربلا سے چلی، یہی کہوں نا، حسین بن کر کربلا سے چلی۔ اور اب اگلا بھی جملہ کہوں، 4 سال کی سکینہ، سن 4 سال ہے، حوصلہ اکبر سے بلند نظر آ رہا۔ خدا کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ جانتے ہیں، جن دوستوں اہل سنت بھائی بھی آتے ہیں ان کے لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ایک سال امام حسین سے چھوٹی تھی، جانتے ہیں نا، 4 ہجری امام حسین 5، حضرت زینب 6، حضرت ام کلثوم، ایسا ہی ہے نا، ایک سال چھوٹی ہے۔ اور اب 57 4 اور 57 سال کے حسین 61 ہجری میں، 56 سال کی جناب زینب سلام اللہ علیہا، اور 55 سال کی جناب ام کلثوم۔ میں نے کیوں کہا بیبیوں کی عمر کیوں بتائی عزیزو، یہ دونوں میری آقا زادیاں، ایک 56 سال میں ایک 55 سال میں، 56 اور 55 سال میں مصیبت آئے نا، انسان میں ایک حوصلہ آ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ رونے کی بات یہ ہے 56 اور 55 میں جو مصیبتیں علی کی بیٹیوں پر آئی، 4 سال میں وہی حسین کی بیٹی پہ آئی۔ معرفت کا رونا رویا کرو یار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو مصیبتیں 55 اور 56 سال کی زینب و کلثوم پہ آئی، وہی 4 سال کی سکینہ پہ آئی۔ اب مجھے کہنے دو جتنا صبر ان دونوں بیویوں میں نظر آیا، اتنا ہی صبر 4 سال کی سکینہ میں آیا۔ لیکن ایک اور جملہ کہوں، میں ہر کربلا کے
شہید کی مصیبت پڑھنا چاہوں تو خاص مصائب ہے. حضرت علی اکبر کا پڑھو تو شہادت پڑھو گے نا. حضرت اون و محمد، حضرت قاسم، حضرت عباس، سب کی شہادت خاص جگہ پڑھو گے. خدا کی قسم ایک مصیبت ایسی ہے جو ایک جگہ محدود نہیں ہے، اور وہ ہے سکینہ کی مصیبت. حسین چلنے لگے تو سکینہ آ گئے. حسین کا سر کٹ رہا تھا تو سکینہ آ گئے. شام غریباں آئی تو سکینہ آ گئی. حسین کا بغیر سر کے لاشا بلند ہو رہے تو سکینہ آ گئی. اب اگلا جملہ کہوں، کربلا سے چلنے لگے، ہر کوئی ناکے پہ سوار ہو گیا، سکینہ کو لٹا دیا گیا. ہاں سکینہ کی مصیبت کہاں کہاں میں نہ پڑھوں. عزاداروں بازاروں میں آئے تو سکینہ آ گئی، دربار میں آئے تو سکینہ آ گئی. اب دربار ہے یزید کا، شرابی ملعون کا دربار، اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں. علامہ غلام عسکری کی کتاب اور مصائب آل محمد میں علامہ موسیٰ بیگ نے لکھا، کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے تخت کی ایک سیڑھی پہ ایک تشت ہے. ہاتھ جوڑ کے سادات سے خصوصاً تشت پہ ایک تشت ہے، تشت پہ کپڑا. جب کافی دیر گزر گئی نا، کافی دیر کے بعد ایک عیسائی ہے، کہنے لگا یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہنے لگا باغی. کہتا مجھے نہیں پتا تو انہیں کیا سزا دے گا، لیکن وہ 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جا. اس بچی سے کہو بیٹھ جائے. کہتا تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ سنو گے؟ کہتا ذرا دیکھ بچی بہت تھک گئی ہے، کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے، کبھی بایاں قدم اٹھاتی ہے. جب قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے رنگین ہو جاتی ہے. اس نے دیکھا عمر صاحب کون ہے بچی؟ کہا حسین کے سینے پہ سونے والا سکینہ بنت الحسین. کہتا آزاد کر کے آگے لاؤ. آزاد کیا، اشارہ کرتا بچی آگے آؤ. بچی آگے بڑھی اور اشارہ کیا اور کیا. اب یوں رہ گیا، یہاں ہے ملعون، یہاں تشت، وہ تخت کی 4 سیڑھیاں، وہاں تشت ہے، وہاں سکینہ کھڑی ہے. یار میں نے منظر کشی کیوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ 4 سال کی بچی ہو، باپ کا قاتل سامنے ہو، پیچھے بھائی پھوپھیاں بہنیں کھڑی ہو، رسن بستہ ہو، سکینہ اس حال میں بابا کے قاتل کو دیکھ رہی ہے. باپ کے قاتل کا چہرہ منحوس، اور ایک دفعہ بچی کا تمسخر اڑایا. کہنے لگا بابا کو تجھ سے بڑی محبت ہے. ہاں بڑی محبت ہے. محبت کی کوئی بات بتا. کہا میرا بابا روز میرے لیے تازہ خرمے لاتا تھا، مجھے بابا خرمے کھلاتا تھا. اچھا بابا سے ملنا چاہتی ہے؟ علامہ موسیٰ بیگ لیتے سکینہ نے چاروں طرف دیکھا. کہتا چاروں طرف نہ دیکھ، آ تجھے بابا دکھاؤں. اس نے چھڑی سے کپڑا ہٹایا، بس کپڑے کا ہٹنا تھا. دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو ایسے نہ دیکھے جیسے سکینہ کو بابا دیکھنا پڑا. کیا دیکھا؟ دشت میں ایک سر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، دانتوں پہ زخموں کے نشان ہیں، رخساروں پہ نشان ہے. اب بیٹیاں باپ کو تھوڑا بھولتی ہیں. ایک دفعہ سکینہ نے دیکھا اور محبت نے جوش مارا. کہتی ہے میرا مظلوم بابا، میرا پیاسا بابا. یوں دونوں ہاتھ پھیلائے کہ بابا کا سر لے لو. ملعون کہتا پیچھے ہٹ جاؤ اور بابا کو ذرا بلا. علامہ غلام عسکری لکھتے ہیں یہ کہنا تھا. سکینہ کو اب برداشت نہ ہوا اس کا تمسخر امیز لہجہ. کیا کیا؟ جلا ہوا دامن پھیلایا. سکینہ نے ایک جملہ کا، بابا پہلے آپ بلاتے تھے میں جاتی تھی، بابا آج میں بلاتی ہوں آپ آ جاؤ. یہ کہنا تھا. حسین کا سر فوراً سکینہ کی آغوش میں آیا. بابا کے لبوں پہ سکینہ نے لب رکھے اور ایک جملہ کہا، بابا اپنے قاتلوں کو جو جی چاہے سزا دینا. بابا شمر بڑا ظلم کرتا رہا، کبھی تماچے مارتا ہے، کبھی گھوڑے کے ساتھ دوڑاتا ہے، کبھی میرا مذاق.
محمد و آل محمد ہماری اس قربانی کو، ہماری اس مجلس کو قبول و منظور فرما خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے آقا و مولا امام زمان کا ظہور فرما ہمیں ان کے پیروکاروں میں قرار دے ان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ان کے عالمی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق